کر کے کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، خط لکھ کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، پوسٹر لگا کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ. یہ کوئی کام کسی نبی کا نہیں ہے. اپنی ذات سے چل کر جانا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھرانے کو، ہر ایک کو چھوڑ کر نکلنا. یہ کہ ہر ایک کو چھوڑ کر اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ بے غرض ہو کر نکلوں، اغراض کو چھوڑ کر جاتا ہوں. یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی تشکیل ایک تشکیل ہوئی جس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان سے گزر ہوا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے اس کا احتمال ہے کہ آیا ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. افغانستان کے راستے سے آئے تھے، ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا، مورخین کو اختلاف ہے. یہ فرماتے تھے کہ جب تم وہاں خدا کے دین کے تقاضے پر انبیاء کی نقلیں اتارو گے، جہاں انبیاء کا گزرنا محتمل ہے کہ گزرے ہیں یا نہیں گزرے، جب تم وہاں انبیاء کی نقل اتارو گے اور صحابہ کی نقل اتارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ہدایت دے گا. اور پھر فرماتے تھے کہ وہ عرب ممالک اور وہ علاقے جہاں انبیاء کے مسکن ہیں، جہاں انبیاء یقیناً وہاں انبیاء کا گزر ہوا ہے، یا وہ علاقے جہاں انبیاء نے محنتیں کی ہیں، اگر وہاں گزرو گے تو جب تمہیں کھلی آنکھوں مددیں یہاں نظر آ رہی ہیں خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے پر، جب تمہیں کھلی مددیں وہاں نظر آ رہی ہیں جہاں انبیاء کا گزر ہوا یا نہیں ہوا، تو جب تم وہاں جا کے محنت کرو گے جہاں انبیاء کا گزر یقینی ہے، جہاں انبیاء کے مساکین ہیں اور انبیاء کے وطن ہیں اور انبیاء کی جگہیں ہیں، وہاں تمہیں کیوں نہیں ہدایت نظر آئے گی اور وہاں تمہیں کیوں نہیں نصرت کھلی نظر آئے گی. جب تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ خدا کے دین پر قدم اٹھانے میں کھلی نصرتیں ہیں، تو یہ کہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو یہ سب سے لمبی تشکیل تھی. اتنی لمبی تشکیل کے بعد بھائی دھیان سے بات سنو، حضرات کو بٹھا دو جو کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بٹھانا ذرا ان کو. جو کہیں اتنی لمبی تشکیل کے بعد اتنی اجازت ملی ہے ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. سواری سے اترنے کی اجازت نہیں، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے کہ اچھا جی یہی کروں گا. چنانچہ آئے، بیوی نے کہا اترو، کہ نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آنے کا اور حال دیکھ کر، گھر کا حال دیکھ کر واپسی کا حکم ہے کہ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھاؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی لمبی تشکیل ہوئی ہے، اس تشکیل کے بعد اترنے کی اجازت نہیں دی سواری سے. بیوی نے کہا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پورا سر مٹی سے غبار سے بھرا ہوا ہے، آپ کا سر دھو دوں؟ بال انبیاء کی سنت ہے، لیکن یاد رکھنا انبیاء والے بال، یہود و نصارہ والے نہیں. بال انبیاء کی سنت ہے، بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی. بیوی نے کہا کہ بال سنوار دوں، ذرا نیچے آ جاؤ، کہ نہیں نیچے آنے کی تو اجازت نہیں ہے. سواری پر بیٹھے بیٹھے ادھر بیوی پتھر پہ کھڑی ہوئی اور سر جھکایا دائیں طرف. بیوی سے کہا کہ تم یہ حصہ دھو دو. بیوی نے سواری پر بیٹھے بیٹھے نیچے کھڑے ہو کر سر کا ادھر کا حصہ دھویا، پھر کہا کہ ادھر آ جا، ادھر آ گئی، پتھر پہ کھڑی ہوئی، ادھر سر جھکایا، ادھر کا حصہ دھو دیا. صرف اتنا قیام ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا 2 تشکیلوں کے درمیان اپنے گھر میں. رخ صحیح ہوئے بغیر ایسی تشکیلیں نہیں ہو سکتی.
جن کا رخ تجارت کی طرف، جن کا رخ زراعت کی طرف، جن کا رخ ملازمت اور زمینداری کی طرف ہوتا ہے، ان کی تشکیلیں ایسی نہیں ہوا کرتی. جن کے رخ صحیح ہو جایا کرتے ہیں، اور رخ کا صحیح ہونا یہی ہے کہ مجھ سے جس طرف قدم اٹھوایا جا رہا ہے مجھے اس طرف قدم اٹھانے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو، مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو. مسائل کے حل کی نیت نہیں، مسائل کے حل کے لیے جماعت میں جانا، نیت کر کے جانا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی بھی غیر مخلوق جاندار یا بے جان پر نظر مان لی جائے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کر لوں گا، اگر یہ ہو گیا تو فلاں جگہ مخمل چڑھا دوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں جگہ کھانا کھلا دوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو وہاں ایک کتر باندھ دوں گا، یہ نظر مان لی اگر کہ یوں ہو گیا تو یوں کر دوں گا. بقا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر جماعت میں بھی جا رہے ہیں اسی خیال سے کہ جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے، جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مقدمہ حل ہو جائے، جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. فرماتے تھے کہ ہمارے پاس آنے والا جو مجمع ہے اللہ کے راستے میں جانے والا، یہ دو چیزیں لے کر آ رہا ہے. جب تک یہ دو چیزیں لاتا رہے گا، یہ دو چیزیں لاتا رہے گا جب تک، اس وقت تک نہ یہ کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکے گا اور نہ تقاضے پر قدم اٹھا سکے گا. نہ تقاضے پر قدم اٹھانا ہوگا، نہ کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا، جب تک یہ دو چیزیں لے کر آتا رہے گا. فرماتے تھے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو فرصت لے کر آئے گا، فرصت، اور دوسرے عذر لے کر آئے گا کہ جی میں جماعت میں، مجھ سے تشکیل والوں نے یہ کہا کہ اگر تم جماعت میں چلے گئے تمہارا کھویا ہوا مل جائے گا، تمہاری دکان چھینی ہوئی واپس ہو جائے گی، تمہاری زمین دبائی ہوئی مل جائے گی. میں تو اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں. دیکھو میرے عزیز دوستو، ایک تو ہے مسائل کے حل کی نیت کے لیے قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر، ایک ہے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر. مسائل کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا، یہ قدم اٹھانا اپنی ذات کے لیے ہے. اس میں چاہے کاشتکار کو نکال دو، چاہے ملازم کو نکال دو، چاہے تاجر کو نکال دو، سرمایہ دار کو نکال دو، وزیر اعظم کو نکال دو، جس کو چاہے نکال دو، اس لیے کہ مسائل مصیبتیں سب پہ آئی ہوئی ہیں، حالات میں سب دو چار ہیں جتنے بھی ہیں. اگر یہی نکلنے کی وجہ ہے، صرف محض اپنی ذات کے لیے ہے، اور جب اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خدا کے دین کے تقاضے پر نہیں اٹھے گا کہ میں کیوں جماعت میں جاؤں، کیا میرا، اگر یہی وجہ نکلنے کی ہے تو غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے، یہی وجہ نکلنے کی ہے تو وہ بھی نکل سکتا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں قدم اٹھائیں گے امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ، کہ امت کے دنیا اور آخرت کا مسائل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسی راستے میں ہے. امت کے مسائل کا حل اس راستے کے اندر ہے، اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. تو یہ کہیں کہ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. تو آنے والے دو چیزیں لے کر آئیں گے، فرصت لائیں گے اور عذر لائیں گے کہ میں تو اس عذر کی وجہ سے آ گیا ہوں، یا یوں کہیں گے کہ مجھے فرصت تھی اس لیے آ گیا ہوں. جماعت میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ فرصت ہے. اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا، اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتکاری زمیندارہ اہم ہوا، اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت کا کام اہم ہوا. تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں، بتلاؤ پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ کیسا غلط عنوان ہے. ارے یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں، یہ کیوں نہیں کہتا پہلی مشغولی میں کون 4 مہینے لگائے گا؟
یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ تو گویا نے سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا کہ جب تک تمہارے پاس فرصت نہ ہو اس وقت تک تم جماعت میں نہ جانا. اور فرصت کب ہوگی؟ جب یہ سارا جھمیلا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجر کی لاش پڑی ہوئی ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا. زمیندار کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا اپنے زمینداری سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے. فرصت تو جب ہوتی ہے جب اس کا ہاتھ پیر حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے کہ لے جاؤ اسے جماعت میں، لے جاؤ اسے کو جماعت میں. یہ کسی کام کا نہیں ہے. نہیں میرے عزیز دوستو، اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکلیں. لیکن کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے، اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں مشغول تر سمجھ رہا ہے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں تاجر بنایا ہے، ہم نے تمہیں کاشتکار بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمیندار بنایا ہے. اگر کہیں تجارت کا لفظ آیا بھی ہے تو کیا کہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آیا غفلت والی تجارت عذاب علیم سے نجات دلا سکتی ہے؟ کہ جو تجارت غفلت میں ڈالے ہوئے خدا کے دین کی محنت سے وہ نجات دلا سکتی ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو کہ تجارت وہ والی تجارت، وہ تھے مرد میدان جو تجارت کیا کرتے تھے کہ ان کی تجارت ان کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. کیا مطلب ہے؟ کہ تجارت میں خدا کے دین کے احکامات، کہ اس تاجر کو دیکھو تو خدا یاد آئے کہ کیسا انصاف والا ہے. اللہ بھی انصاف والے ہیں، یہ بھی ظلم نہیں کرتا. وما یظلم ربک وما کان یظلم ربک احدا، کہ تیرا رب بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، یہ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا رب بھی ظالم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ذکر تجارت کا، کہ یہ آدمی اپنی تجارت میں ذاکر ہے، کہ اپنی تجارت معاملہ کا اتنا صاف ہے کہ خدا یاد آ جائے دیکھ کر کہ ہاں خدا کا حکم زندہ ہو رہا ہے، کہ یہ تاجر پابند ہے. کیونکہ خدا نے کہیں تجارت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تجارت کرو. ہاں خرچ کرنے کے احکامات، خرچ کرنے کے فضائل، خرچ کرنے پر وعدے، خرچ کرنے پر خدا کی طرف سے اس سے دوگنے اور تیگنے اور چوگنے کا ملنا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جتنا چاہے جس کے بدلے میں جتنا چاہے دے. یہ تو ہر جگہ ملے گا. لیکن کمانے کے فضائل ہو یا خرچ کرنے کے فضائل ہیں یا خدا کی دین کی محنت کے فضائل ہیں. یوں نہیں کہا جو خوب محنت تجارت میں کریں گے ہم انہیں خوب مال دیں گے، جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب غلہ دیں گے، جو خوب محنت ملازمت میں کریں گے ہم انہیں خوب ترقی دیں گے. یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے اور ہیں، دنیا کے راستے اور ہیں. جو ہماری لائن میں محنت کرے گا، ہماری طرف بڑھے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے گا، ہم اس پر اپنی خیر کی راہیں کھول دیں گے. تو یہ کہیں کہ ہم خدا کی دین کی محنت کے لیے جو نکل رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں اپنے رخ کو صحیح کرنے کے لیے. جسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا محنت کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے. اور کیسے دل کا رخ صحیح ہوا؟ کیونکہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاؤ. کتنے دن کے لیے؟ چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی وہاں کہ جانا ہے. اور اگر چلے کے لیے بھی جا رہے تھے تو کیا وہ ذرا سا تھیلا کھجوروں کا اور کیا وہ ذرا سا مشکیزہ پانی کا یہ چلے بھر کی خوراک تھی؟ اگر یوں بھی کہا جائے کہ اس کی گٹھلیوں کو بو دیا جائے گا اور اس سے آئندہ غلہ اگتا رہے گا اور کھجوریں اگتی رہیں گی، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے. وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں تو کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں تو اگائی کی زمین ہے ہی نہیں، وہ تو بوائی کٹائی کی زمین ہے نہیں. وادی غیر ذی زرع. اب نکلے وہاں سے باہر بیوی بچوں کو چھوڑ کر
اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، میں ان کو اقامت نماز کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیونکہ رخ کا صحیح ہونا اسے ہی نہیں کہتے کہ باپ کا رخ صحیح ہو گیا، یہ باپ تو اولاد کو بھی بخشوا دے گا۔ میرے گھر کا ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی کمائی، ہر ایک کی اپنی قبر، ہر ایک کا اپنا حشر، ہر ایک کی اپنی برزخ، ہر ایک کی اپنی جنت، ہر ایک کی اپنی دوزخ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رخ پر خود ڈالے گئے ہیں، جس رخ پر خود چلائے گئے ہیں، جو کام ان سے کروایا ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعا ہو رہی ہے۔ اور دعا کہاں جا کر کی ہے؟ کیونکہ دعا وہاں جا کر کی ہے جہاں سے بیوی بچے نظر نہ آئیں، دعا وہاں جا کے کی ہے۔ جس طرح وہاں آنکھوں پٹی باندھی ہے ذبح کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں آنکھوں پٹی اس لیے باندھی ہے کہ خدا کے حکم میں اپنی محبت شامل نہ ہو جائے، اپنی غرض شامل نہ ہو جائے، بحث خدا کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کہ بالکل آنکھوں پر پٹی باندھو اپنی اغراض سے، کہ میرا خدا کی راہ میں نکلنا، میرا خدا کے حکم پر چلنا بالکل بلا غرض ہے۔ جس طرح وہاں ذبح کرتے ہوئے آنکھ پر پٹی باندھی ہے، اسی طرح یہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے اقامت نماز کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کے مانگی ہے جہاں سے اولاد نظر نہ آئے، ورنہ اولاد دیکھ کے یوں سوچ رہی ہوتی کہ ابراہیم ہمارے لیے کھانا مانگ کے جا رہے ہیں۔ اور کیا دعا کی؟ یہ نہیں فرمایا ربنا لیتجروا، ربنا لیزرعوا، اے اللہ یہ تجارت کریں اور زراعت کریں اور پھلے پھولیں اور یہ بھی کھائیں، ان کی اولادیں بھی کھائیں اور ان کی نسلیں بھی کھائیں، میں نے محنت کر لی ہے، میں نبی ہوں، میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، میں نے یہ سارے مجاہدیں مشقتیں اٹھائی ہیں، میں نے تیرے لیے اولاد کو ذبح کیا ہے، میں نے تیرے حکم پر بیوی بچوں کو یہاں ڈالا ہے فقر و فاقے میں، اب تو اس سب کے مقابلے بدلے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ نہیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، ان کو تو اقامت نماز پر ڈال دے، ان کو اس کام پر ڈال دے جس کام پر مجھے ڈالا تھا کہ ان کا رخ صحیح کر دے۔ اقامت نماز رخ صحیح کرنے ہی کو کہتے ہیں، اقامت نماز، بلکہ یہ ترجمہ ہے مفسرین کا اقامت نماز کے بارے میں کہ رخ صحیح ہو دل کا، دل کے رخ صحیح ہونے کو کہتے ہیں اقامت نماز۔ بغیر خشوع والی نماز، بغیر پابندی والی نماز، وہ رخ صحیح نہ ہونے والی نماز ہے، یا وہ اپنے مسائل کے لیے نماز ہے یا وہ قانونی نماز ہے۔ قانونی نماز جانتے ہو؟ قانونی نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک جماعت میں نکل کر، ایک چھوٹے بچوں کی نمازیں جو مکتب میں ہوتی ہے استاد کی نگرانی میں، چھوٹے چھوٹے بچے استاد کی نگرانی میں نماز پڑھتے ہیں کہ استاد کا نے قانون بنایا ہوا ہے مدرسے کا کہ کسی بچے کی نماز نہ چھوٹے ورنہ ایک وقت کا کھانا بند۔ مختلف سزائیں ہیں مدارس میں، عادت تو پڑ جاتی ہے لیکن یہ قانون کی نماز ہے تو اس میں بہت سے بچے بغیر وضو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ استاد کھڑا ہوا ہے، اسے کیا خبر میرا وضو ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے
بعض فیکٹری والوں کو دیکھا ہم نے جو ہمارے کام سے متعلق ہیں، بڑی بڑی فیکٹری ہیں، 500 1000 آدمی ملازم ہیں، ان کا قانون ہے کہ نماز پڑھنی ہوگی، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو میں اپنی فیکٹری میں نہیں رکھوں گا. تو پڑھتے ہیں بے شک، لیکن قانون کی پڑھتے ہیں، نماز قانون کی، کہ قانون پڑھوا رہا ہے، ایمان نہیں پڑھوا رہا ہے. ایمان خدا کے حکم پر پڑھواتا ہے، اور بے ایمانی کے ساتھ تو قانون سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، قانون سے بھی. اگر باہر کی محنت اگر باہر کے دباؤ سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز نہیں ہے، اگر اندر کے تقاضے سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز ہے. تو یہ کہ وہاں نکل کے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، جس طرح آپ نے سارے عالم کے انسانوں کو رخ ہماری طرف کیا ہے کہ سارے عالم کے انسان ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کر، اس طرح اے اللہ تو اس مرجعیت کو میری اولاد کی طرف پھیر دے. اگر یہ اقامت نماز پر آئیں تو اجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، کہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور پھر یہ تیرے ہو کے رہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کر دے. تو یہ کہیں کہ یہ محنت کا رخ ہے. اس محنت کے رخ پر جب آدمی چلتا ہے تو اس کو اس راستے کی کامیابی نظر آنی شروع ہوتی ہیں. تو جو کچھ عرض کیا ہے، مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اسی طریقے پر، وہی راستہ ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے کہ اب تبلیغ کے نام سے کوئی نیا کام شروع ہو گیا ہے. تبلیغ والے یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں. نہیں، خدا کی قسم جتنے کام ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے کیے ہوئے کام ہیں، دلائل کے ساتھ انبیاء کے کیے ہوئے کام ہیں سب. گشت انبیاء کی سنت ہے، کام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اصل. انفرادی دعوت انبیاء کی سب سے پہلی سب سے آخری سنت ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک انفرادی دعوت کا عمل جاری ہے. تعلیم ہر نبی کا مقصد ہے امت کو تعلیم دینا. اگر تعلیم امت کو نہیں دی جا رہی ہے تو انبیاء کی بعثت، جو انسانوں کو اس راستے پر لانا جس سے انسان میں اور جانور میں امتیاز پیدا ہو جائے، وہ عمل نہیں ہو سکتا اگر تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو وہ عمل ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر دے گا کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے. تعلیم نے اس کو بنا دیا ہے. ارے انسانوں ہی میں دیکھ لو، جانوروں کو تو چھوڑ دو، انسانوں ہی میں دیکھ لو. ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ جاہل طبقہ ہے، اور صاف نظر آتا ہے اس کی وضاقتہ سے، اس کے لباس سے، اس کی بول چال سے، اس کے مزاج سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ جاہل ہے. کہ جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ اندر سے اس پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسی کا نام انسانیت ہے. تو انبیاء اس کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر جو جن اعمال کو کریں گے، یہ اعمال کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میاں مولانا آثار رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو کہیں نہیں سنا تھا کہ گشت ہوتا ہے. یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے گشت کا؟ کیا کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کر، اور کیا کیا تھا ذوالمجنہ میں، اور کیا کیا تھا عکاظ کے بازار میں، اور کیا کیا تھا مکے کی بڑی بڑی نمائشوں میں، اور کیا کیا تھا موسم حج کے قافلوں میں، اور کیا کیا تھا موسم حج کے بازاروں میں اور میلوں میں. یہی کیا تھا، ایک ایک پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ایک ایک پر پیش کیا تھا اپنے آپ کو. من یؤوینی، من ینصرنی، من یمنعنی، کون میری مدد کرتا ہے، کون مجھے ٹھکانہ دیتا ہے، کون میرا ساتھ دیتا ہے خدا کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں، کون میرا ساتھ دیتا ہے خدا کے پیغام کو پہنچانے میں. یہی تو کیا تھا. اور کیا کیا تھا؟ یہاں کے 13 سال
یہاں کے 13 سال سوافی قریش بضع عشرۃ حجۃ، سوافی قریش بضع عشرۃ حجۃ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اسی میں پھرتے رہے. لو لاقا صدیقا مواتیا، لو الفا صدیقا مواتیا، کہ کوئی تو مل جائے میرا ساتھ دینے والا، کوئی تو مل جائے مجھ سے موافقت کرنے والا. اب آج پوچھتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں تنہا ہوں، جب ہماری مسجد وار جماعت نہیں ہے میں کیا کروں؟ میں تو اپنی مسجد میں اکیلا ہوں. کام تو جب ہوگا جب کچھ افراد ہوں گے. کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے؟ پوری بستی میں نہیں، اپنی مسجد میں نہیں، اپنے محلے میں نہیں، اپنے ضلع اپنے صوبے میں نہیں، خدا کی قسم پوری دنیا میں تنہا تھے، پوری دنیا میں تنہا. لیکن 13 سال تک لو لاقا صدیقا مواتیا، لو الفا صدیقا مواتیا، کہ ایک کو نصیحت، ایک کو خدا کی یاد دلانا، ایک کو پکڑ کر خدا کی طرف اس کا رخ کرنا، ایک کی خوشامد کرنا. پھر اس میں آپ نے ہماری جماعت کا رخ وہاں بنا دیا، وہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا، آپ نے ہمارا رخ وہاں کا بنا دیا، وہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں اس رخ پر نہیں جانا، ہمیں اس رخ پر نہیں جانا. اگر ہر کام کرنے والا، ہر گشت کرنے والا، خدا کی راہ میں نکلنے والا صرف اتنا سوچ لے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے شفیق ہیں، جو ساری امت کے اوپر، ساری امت کی ماؤں کی شفقت سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، کیا تکلیفیں اس کام میں اٹھائی ہیں، کن پر محنت کی ہے، اس پہ کیا پڑھا، اس پر کیا ملا ہے آپ کو؟ کوئی لائن اذیت کی زبان سے یا ہاتھ سے یا ہتھیار سے یا پتھروں سے، کسی لائن کی آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچانے کے راستے سے، آپ کے خاندان کو اجاڑنے کے راستے سے کوئی تکلیف کسی راستے کی تو بتا دو کہ بھائی یہ راستہ ایسا رہ گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. طائف سے واپسی میں آپ کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے، دونوں طرف صفیں بیٹھی ہوئی تھی نوجوانوں کی، یہاں سے گزریں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ہر ایک پتھر مار رہا ہے. امت اس پر آنے کو تیار نہیں. خدا کی قسم جس طرح آج گشت ہے وہی گشت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت تھا. اگر آج یہ ساری تکلیفیں اٹھائی جائیں، آج یہ ساری تکلیفیں اٹھائی جائیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھانس کے لگنے کے بقدر جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا بھی نہیں حق ادا ہو سکتا. جس کو جس وقت پر بھیج دیا جائے وہ پابند ہو کر چلے، اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں نبی کی طرح گشت کرنے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح تعلیم دینے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح سیکھنے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح خدمت کے لیے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح نبی کی چال چلنے کے لیے نکلا ہوں. یہ ہمارے نکلنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام اعمال دعوت کے اعمال کے ذریعے سے آ جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یہاں سے لے کر آئے ہیں. جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں خدا کے یہاں سے، وہ تمام کا تمام ہمارے اندر کیسے آ جائے. ہم اس پہ ادھر ادھر نہ دیکھو، دھیان سے بات سنو. ہم اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ تمام باتیں ہمارے اندر زندہ ہو جائیں، ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ ہمارے نکلنے کا مقصد ہے. لیکن یہ سب چیزیں اپنے اندر کیسے آتی ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ اپنے آپ کو پابند کرنے کا ہے. انسانیت نام ہی پابندی کا ہے، ورنہ حیوانیت ہے کہ جانور ہے کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہے منہ مارے، جس کو چاہے ٹکر مار دے، جس کا چاہے کھا جائے، جہاں چاہے بھاگ جائے، جب چاہے مالک سے بے قابو ہو جائے. جانور بنا ہے، حیوانیت ہے. پابندی ہی کا نام انسانیت ہے، اور کوئی پابندی نہ ہو تو حیوانیت ہے، بے لگام ہو جانا ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر
اپنے آپ کو پابند بنا کر چلیں گے. پابند کس کا؟ جو کہ پابند اللہ کا. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، امیر کے راستے میں نہیں نکلے ہیں. امیر صاحب یوں کرنے کو کہہ دیں گے تو کر لوں گا. پھر آ گئے امیر صاحب کے پاس، امیر صاحب آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجئے، میں یوں کر لوں. نہیں بھائی، امیر صاحب بڑے سخت ہو. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13.